کچھ ہم چھوٹے اہلکاروں کی بات کر لیتے ہیں کہ ان کے رویے بڑے سخت ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آتا ہے لاہور میں ہی، غالباً بھگوان پورے کا علاقہ ہوتا ہے، کہ وہاں پہ ایک رشتہ دار ہے، اس کا کوئی لین دین کا معاملہ ہے، قریبی پھوپھو زاد بھائی ہے اس کا، اور وہ اپنے پسٹل سے یونیفارم میں موجود ہوتا ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آتی ہے، اور اس کو فائر کر کے، اس کو فائر مار کے شدید زخمی کر دیتا ہے اور وہ بیڈ پہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے کچھ یونیفارم میں ملبوس لوگ جو ہے، یہ پرانی ایک چلتی آ رہی ہے کہ ڈکیتی کی وارداتیں بھی ہوتی ہیں. گلبرگ کا علاقہ ہے، وہاں پر بھی جھپٹا مارنے کی واردات ہوئی اور اس میں پولیس اہلکار جو تھا وہ اس میں ملوث پایا گیا، یا اس نے مبینہ طور پہ اس نے وہ یونیفارم اس کا سامنے آتا ہے. پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھا، آپ نے وہ خبریں بھی رپورٹ کی ہوں گی کہ بہت سارے پولیس اہلکار بہت سارے کرمنل ایکٹ میں بھی ملوث ہوتے ہیں. بات آپ کی 100% میں اسے اتفاق کرتا ہوں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت سے اہلکار ایسے ہوتے ہیں جو چلو کسی نہ کسی طریقے سے نذرانے کے بہانے تو پیسے لیتے ہی ہوں گے، لیکن کئی باضابطہ طور پہ وارداتیں کر رہے ہوتے ہیں. گینگ بنا رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، اور بڑی بڑی وارداتیں کرتے ہیں، اور بعد میں وہ اگر پکڑے جائیں تو چلان بھی ہوتے ہیں. لیکن کئی ایسے ہیں کہ اگر چھوٹی موٹی واردات کسی کو نہیں پتہ چل سکا تو وہ اپنی یونیفارم میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. ایسے بندے جو ہے وہ محکمے نہیں رہنے چاہیے. اور یہ کوئی جس طرح آپ نے ایک دو واقعات بتائے، یہ کوئی اکا دکا واقعات نہیں ہیں، اس کے بہت سے واقعات ہیں، بڑی مثالیں مل جاتی ہیں. اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹا کلیکٹ کریں تو پولیس وردی میں واردات کرنے کے کئی واقعات جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں. تو دوسرا ہم جو بات کر رہے تھے کہ پولیس جس طرح یہ واردات کرتی ہے، آپ نے دیکھا کہ کئی تو اتنی بڑی وارداتیں کرتی ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ اے این ایف کا ایک جو ڈی ایس پی عہدے کا چارج لے کے انسپیکٹر بیٹھا ہوا تھا، اس نے اتنی بڑی واردات کی کہ پوری لاہور کی پولیس جو ہے وہ امتحان پہ پڑ گئی. تو وہ اس نے کیا کیا کہ آپ کے سامنے جس طرح اس نے پیسے لیے، جس طرح اس نے وہ سارا ساتھ اسمگلنگ میں ملوث تھا، اے این ایف کے لوگوں نے اس کے خلاف کارروائی کی، دیگر لوگ بھی اس کے ساتھ ملوث تھے. تو پھر یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ مارکیٹ میں بھی آ جاتے ہیں، وارداتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرے خیال میں اگر کسی پولیس افسر کو پتہ چل جائے نا، آپ نے گلبرگ کی بات کی، پچھلے دنوں ایک کھانے کا واقعہ تھا، ایک چھوٹے ملازم نے کہیں کسی کے ساتھ مس بیہیو کیا، تو میں نے ایس پی صاحب کو کہا، انہوں نے فوری اس کے خلاف کارروائی سسپینڈ کر دیا. اسی طرح کسی نے کہا کہ جی اس نے مجھ سے زبردستی پیسے لے لیے ہیں، یہ تو واردات ہے. اس نے کہا واردات، اس نے کہا نہیں سر اس نے خوشی سے دیے. اس نے کہا خوشی سے دیے یا جو بھی ہے، واردات ہے یا نہیں ہے، آپ نے غلط کیا. میں نے دیکھا ایس پی نے اس کو سسپینڈ کر دیا. تو ایس پی مالٹون کے علاقے میں، یہ گلبرگ کا علاقہ ہے، ہم اس واقعے کو یہ ایک مثال بنا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے ملازم ایسے ہیں، لیکن جنہوں نے یہ واردات کی ہے اس کی نشاندہی ہونی چاہیے، اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو پولیس کی وردی میں وارداتیں کر رہے ہیں، اگر محکمہ پولیس اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ویلفیئر کے بڑے کام کر رہے ہیں، ہم نے بڑے انیشیٹو لیے ہیں، ہم نے تھانوں کی عمارتیں بڑی اچھی بنا دی ہیں، ہم نے جناب پولیس فورس کے لیے صرف اس لیے زیادہ کام کیا ہے کہ عوام میں پائی جانے والی شکایات کا خاتمہ ہو سکے، تو پھر ضروری ہے کہ ایسے اہلکاروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی بھی کی جانی چاہیے. اور یقیناً میں آپ کی چینل کی وجہ سے مطالبہ کروں گا کہ یہ گلبرگ والا واقعہ ہے یا مالٹوں اپنا بھگوان پورے والا واقعہ ہے، تو اس میں اگر اہلکار ملوث ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی، تو اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد انہیں فوری کارروائی عمل میں لانی چاہیے، اور انہیں بتانا چاہیے باقاعدہ کہ ایک پولیس کا یہ جو گرفتار واردات میں ملوث لوگ تھے، انہیں یعنی کہ خود میڈیا کو رابطہ کر کے ہینڈ آؤٹ کی صورت میں یہ آپ کے چینل کی وساطت سے آپ کا یہ کریڈٹ ہوگا کہ اگر آپ مدعی کو انصاف دلوانے میں کامیاب ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. ایک آخری سوال یونس بھاٹ صاحب، پولیس افسران جو خاص کر لاہور کی اگر ہم بات کریں تو ڈی اے جی آپریشن جو ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں آپریشن پولیس کو، ان کی جانب سے بہت سارے پیغامات، اس حوالے سے بھی بڑا اہم ان کا ایک بیان سامنے آیا کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ اب زیرو ٹالرنس ہے. جناب اب زیرو ٹالرنس ہے، سے پھر ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ پہلے زیرو ٹالرنس نہیں تھی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب زیرو ٹالرنس ہے؟
اصل میں شیخ صاحب جو بھی پولیس افسر شہر میں تعینات ہو رہا ہوتا ہے وہ کسی بھی محکمے کا کسی بھی ونگ کا سربراہ ہو، اس کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. وہ ہمیشہ ہم جو آج پولیس آفیسر ہے اس کی ہم پالیسیوں کو اپنا رہے ہوں گے، نہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوں گے، جو اس سے بعد آئے گا اس کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہوں گے. تو ہر پولیس افسر کا کام کرنے کا اپنا طریقہ کار ہے. ہمیں پنجاب پولیس یا لاہور پولیس سے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات میں نے اس دفعہ دیکھی ہے کہ نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے جو ہلا گلا ہوتا تھا وہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس دفعہ ہلا گلا نہیں ہوا. جو شراب نوشی ہوتی تھی یہ بھی نہیں کہہ سکتے شراب نوشی نہیں ہوئی، یا جو ڈانس پارٹیوں کا اہتمام ہوتا تھا یہ بھی نہیں کہہ سکتے نہیں ہوا، یا جو رات کو لوگ ون ویلنگ کرتے تھے. لیکن میں نے فرسٹ ٹائم یہ دیکھا ہے کہ شیخ صاحب ٹریفک جام نہیں ہوئی. ہاں میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے لاہور میں کہ لوگوں کو جو نکل کے ایک ٹولیوں کی صورت میں فیملی کو ہوٹیں کی جاتی تھی وہ اس دفعہ نظر نہیں آئی. پولیس نے کنٹرول رہا، پولیس نے بہتر اقدامات کیے. تو ایسے ایونٹ جہاں یعنی کہ 1.25 کروڑ کی آبادی ہے، اچانک لوگوں کا سڑک پہ کوئی یعنی کہ 2000 کی صورت میں بڑی تعداد میں لوگ سڑک میں آ جاتے ہیں، تو اتنے بڑے ہجوم کو لاٹھی چارج سے کر کے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، پلاننگ کر کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو اس دفعہ پولیس نے بہتر مرتب کی اپنی حکمت عملی، اور حکمت عملی کے پیش نظر انہوں نے شہریوں کی زندگی کو بھی محفوظ بنایا، اور جو ایونٹ ہے وہ بھی متاثر نہیں ہوا. تو اگر اچھے اقدامات کیے جائیں تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جہاں ان کی نشاندہی کی ضرورت ہے وہ بھی کرنی چاہیے کہ یہ پولیس نے اس دفعہ مثلا جو وہ اسپاٹ دیکھے انہوں نے جہاں وائی فائرنگ ہوتی ہے انہوں نے پہلے سے وہاں اضافی نفری تعینات کر دی. جو لوگ ریکارڈ یافتہ تھے ان کو پکڑا. جو فارم ہاؤسز سے انہوں نے وہاں انہیں وارننگ دی کہ یہاں اگر کوئی لیگل ایکٹیویٹیز ہوئی تو ان کو تو پکڑیں گے، آپ کے خلاف ہی کارروائی ہوگی. کئی ریسٹورنٹ بند کروائے. تو یہ ساری چیزیں یعنی کہ پولیس کے پلس پوائنٹ میں پھر جاتی ہیں.